یہ خوفناک رات تھی جس کی ہولناکیاں مجھ پر لرزہ طاری کر رہی تھیں۔ میرا دل خوف اور وحشت سے کپ کپا رہا تھا۔ پورا دن بھی میں اسی کمرے میں قید رہی اور اب رات ہونے کو آئی تھی۔ میں رو رو کر ہلکان تھی اور کوئی بھی میری آہو بکا سننے والا نہیں تھا۔ میں پوری رات دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، لیکن وہ لوگ تو جیسے ہر احساس سے عاری ہو چکے تھے۔ ان کو تو خدا کا خوف ہی نہیں تھا، لیکن ایک رات پہلے ہی میری ماں کی وفات ہوئی اور اسی وقت لا کر مجھے اس کمرے میں قید کر دیا گیا۔ ابھی تو میری ماں کا غم بھی تازہ تھا اور مجھے آخری بار امی کا چہرہ تک دیکھنے نہیں دیا گیا۔ میرا 20 دن کا بیٹا رو رو کر ہلکان تھا۔ میں اسے چھاتی سے لگا کر اس کی بھوک مٹاتی، لیکن اگر کوئی نوالا میرے حلق میں ہوتا تو اس کی غذا بنتی۔ میں نے ایک آخری بار دروازہ زور سے پیٹا۔ بھائی خدا کے لیے رحم کرے، مجھ پر دروازہ کھول دے۔ لیکن وہاں ایک گہری خاموشی چھائی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، سب لوگ کدھر چلے گئے۔ میری سمجھ سے باہر تھا۔ شاید وہ پرانی حویلی میں تھے اور مجھے آخری بار انہوں نے امی کا چہرہ بھی نہ دیکھنے دیا، اور یہ دکھ مجھے اندر ہی اندر گھائل کر رہا تھا۔ میں حیران اور پریشان تھی، اور میرے سگے بھائی میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ میری اس ایک غلطی کی سزا اس قدر بھیانک ہوگی، یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر میں اس کو گپ اندھیرے میں بیٹھ کر روتی رہی، اور نہ جانے کتنی دیر بعد میری آنکھ لگ گئی۔ کافی دیر کے بعد میری آنکھ دروازے پر ہونے والی قدموں کی آہٹ سے کھلی۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھولی اور دوڑ کر دروازے کے پاس گئی۔ قدموں کی آہٹ اب پاس آ رہی تھی اور میرا دل پوری طرح لرز رہا تھا۔ نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد زوردار طریقے سے دروازہ کھلا۔ باہر بھی اندھیرا تھا اور آنے والے شخص کے ہاتھوں میں تیز لائٹ تھی۔ کچھ دیر تو میں سمجھ ہی نہ پائی کہ سامنے کون ہے۔ وہ لوگ اندر داخل ہوئے اور آوازوں کو میں نے پہچان لیا۔ یہ میرے بھائی تھے۔ میں پرسکون ہونے لگی۔ شکر ہے وہ آ گئے تھے، شاید وہ مجھے لینے آئے تھے۔ بھائی مجھے باہر نکالے امی کے پاس۔ میں نے بے اختیار آگے بڑھ کر بھائی سے لپٹنا چاہا، جب اس نے مجھے زوردار طریقے سے پیچھے دھکایا اور میں دور جا گری۔ میری کمر میں درد سا اٹھا اور میں کراہ کر رہ گئی۔ زبان بند کرو اپنی، اور خبردار جو مجھے اپنی گندی زبان سے بھائی کہا تو۔ میں حواس باختہ تھی، آخر وہ لوگ میرے ساتھ کیا کرنے والے تھے؟ میں تو ان سے رحم کی امید لگائے بیٹھی تھی، لیکن وہ تو بے رحم ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ پوچھتی، میرے چھوٹے بھائی نے جلدی سے آگے بڑھ کر میرا بچہ اٹھا لیا۔ میں بمشکل اٹھتے ہوئے تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ میرا بچہ واپس کر دو، خبردار اگر تم نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو۔ میں نے اس سے بچہ چھیننے کی کوشش کی، لیکن میرے دوسرے بھائی نے مجھے پکڑ لیا۔ دروازے کے درمیان میں کھڑا میرا بھائی عامر تھا، میرا جڑواں بھائی۔ وہ کس قدر مجھ سے محبت کرتا تھا، اور آج کس خاموش تماشائی کی طرح مجھے ان لوگوں کے ہاتھوں میں ذلیل ہوتے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے منت بھرے لہجے میں کہا، عامر خدا کے لیے چاہے مجھے مار دو، لیکن ان لوگوں سے میرا بچہ لے لو۔ عامر تم تو میری مدد کرو خدا کے لیے۔ میں روتے ہوئے مسلسل اس کی منت کر رہی تھی، لیکن عامر نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں سخت مایوس ہو گئی۔ ایک ایسی پر تو مجھے امید تھی، لیکن آج تو وہ سبھی وحشی درندے بن کر مجھ پر ٹوٹ پڑے تھے۔ امجد، آصف، اسے لے کر چلو۔ اگر یہ شور کرے تو بچے کا ادھر ہی گلا دبا دینا۔ اپنے بڑے بھائی کی بات پر میں بری طرح لرز گئی۔ خوف سے میرا پورا جسم کپ کپا رہا تھا۔ خود سے زیادہ اس ننھی جان کے لیے فکر مند تھی جو نہ جانے کون سی نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگت رہا تھا۔ میں نے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، خدا کے لیے مجھے بخش دیں، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ مجھے سزا دیں لیکن میرے بچے کو چھوڑ دیں۔ میرے بھائی نے آگے بڑھ کر بچہ عامر کو پکڑا دیا۔ دونوں بھائیوں نے مجھے پکڑا اور گاڑی میں ڈال دیا۔ بچہ عامر کے ہاتھ میں تھا۔ میں بار بار روتے ہوئے پلٹ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کاش کوئی تو مجھ پہ رحم کر لیتا۔ انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور خود بھی اندر ہی اندر بیٹھ گئے۔ میں گاڑی میں بھی مسلسل روتے ہوئے ان کی منتیں کر رہی تھی۔ دیکھو، اگر تم لوگ مجھے مارنے کا ارادہ رکھتے ہو تو مجھے ایک بار امی کو دیکھنے دو۔ مجھے بتاؤ کہاں ہیں امی؟ خاموش ہو کر بیٹھو، بالکل خاموش ہو کر بیٹھو۔ اپنی منحوس زبان کو بند کرو۔ تم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا اور امی کا پوچھ رہی ہو تو سن لو، امی اس دنیا سے چلی گئی اور تمہیں بھی ہم جلد ہی ان کے پاس پہنچا دیں گے۔ مجھ سے ہر وقت محبت کرنے والے میرے بھائی عامر کا آج ہر انداز بدلا ہوا تھا۔ گاڑی میں بھی میرے تینوں بھائی مجھے کسی نہ کسی طریقے سے اذیت پہنچا رہے تھے، کبھی اپنے لہجے سے اور کبھی اپنی باتوں سے۔ میں مسلسل ان کی منتیں کر رہی تھی۔
عامر میرے بچے کو زور سے گود میں پکڑ کر بیٹھا تھا. میرے پاس کوئی حل نہیں تھا کہ میں اس سے یا خود کو بچا لیتی. کاش کسی طرح وہ اس کو چھوڑ دیتے، چاہے وہ مجھے زندہ درگور کر دیتے، لیکن میرے بچے کو چھوڑ دیتے. معصوم جان کا کیا کہتی. میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا. آج اس شخص سے اس قدر انتہا کی نفرت محسوس ہو رہی تھی جس نے مجھے اس مقام پر لا کر چھوڑا تھا. میں نے اذیت سے اس کے لیے بد دعا کی. میں اب چپ ہو چکی تھی کیونکہ میں جان چکی تھی کہ وہ لوگ کسی صورت مجھ پر رحم نہیں کرنے والے. میں اب بس دل میں خدا کو پکار رہی تھی، یا اللہ تو ہر غلطی کو معاف کرنے والا ہے. میری غلطی سے ہی، لیکن تو مجھ پر رحم فرما. تو اس ننھی جان پر رحم فرما، اے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے. شاید میرے لیے آج سارے دروازے بند ہو چکے تھے. میرے لیے کسی کے دل میں کوئی رحم نہیں تھا. میں نے اپنے ہاتھوں کو ان سے چھڑوایا اور عامر کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے. وہ بھی شاید میری بے بسی سے واقف ہو چکا تھا. اس نے خاموشی سے بچہ میرے ہاتھوں پہ رکھ دیا. کوئی بات نہیں، اسے آخری بار ملنے دو، لیکن آخری بار، کیونکہ اب تو ہمیشہ کے لیے اسے اس کے پاس ہی چھوڑ رہے ہیں. عامر نے بچہ مجھے پکڑایا تھا اور اسی وجہ سے شاید میرے دونوں بھائیوں سے خون خوار نظروں سے دیکھ رہے تھے. میں نے اس ننھے سے کپاس کو گولے کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے ملائم وجود کو میں نے اپنے ہاتھوں میں بھر کر چوم ڈالا. ارد گرد موجود آفتوں میں میری راحت کا ایک چھوٹا سا ذریعہ جس سے شاید اب میں بچھڑنے والی تھی، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے بھائی میرے ساتھ کیا کریں گے. میں تو یہ تک نہیں جانتی تھی کہ مجھے لے کر کہاں جا رہے ہیں. بس خاموشی سے ان کے ساتھ چلی جا رہی تھی. شاید ہی میری غلطی تھی جس کی ایک بھیانک سزا مقرر ہو گئی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سزا دینے والے خود بھی انسان تھے. خطاؤں کے پتلے تو میں نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو اپنی آنکھوں سے لگایا، اس کے ماتھے کو چوما، اس کے نرم و ملائم ہاتھوں کو چوما. کیا ستم تھا کہ وہ اس شخص کی ہو بہو کاپی تھا جس نے میری زندگی کو تباہ و برباد کر دیا تھا. ایک بار پھر میں بری طرح رو دی. گاڑی ایک سنسان جگہ پر جا کے روک دی اور مجھے پکڑ کر نیچے اتارا. خوف سے پورا بدن میرا لرز رہا تھا. میں پسینہ پسینہ ہو چکی تھی. موت کا خوف، اپنے بچے سے بچھڑ جانے کا خوف، یہ خوف کس قدر جان لیوا تھا میں ہی جانتی تھی. میں نے ایک آخری بار پر امید نظروں سے اپنے بھائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھ جوڑ دیے. اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ میں ان کی لاڈلی بہن تھی. انہوں نے آج تک مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی اور اب ایک دم سے مجھ پر یہ ستم ڈھانے والے تھے. میرے دونوں بھائیوں نے مجھے اٹھا کر کھڑا کیا اور میرے بڑے بھائی نے رخ موڑ لیا. اس کا مطلب تھا کہ اب رحم نام کا لفظ میرے لیے اس دنیا سے ختم ہو چکا ہے. آصف اور امجد نے گاڑی سے کوئی دال نکالا اور زمین کھودنی شروع کر دی. سب کچھ اپنی آنکھوں سے میں دیکھتی رہی. میں خوف کے مارے عامر کی ٹانگوں کو جکڑ رکھا تھا. نہ جانے ان لوگوں کے تاثرات کیا تھے اور نہ جانے وہ لوگ واپس جا کے لوگوں سے کیا کہتے. امجد اور آصف زمین کو کھود رہے تھے اور ان سے کچھ دور میرا بڑا بھائی سلطان رخ موڑے کھڑا تھا. میرے پاس کچھ بھی کہنے کو نہیں تھا. میں بس خاموشی سے رو رہی تھی. امی کاش آپ زندہ ہوتی، کاش کوئی تو آ جاتا. میرا دل کب پکا کر دعائیں مانگ رہا تھا. خوف اور دکھ میری روح فنا کر رہے تھے. شاید وہ لوگ ابھی مجھے مار دیتے اور سب کچھ ختم ہو جاتا. آصف اور امجد نے کدال رکھا. شاید انہوں نے کوئی گہری سی قبر کھودی تھی. اب وہ لوگ میری طرف بڑھے اور مجھے گھسیٹتے ہوئے اس قبر کی جانب لے جانے لگے. میرا پورا جسم خوف سے شل ہو چکا تھا. نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا. میں پلٹ پلٹ کر اپنے بڑے بھائی کو دیکھ رہی تھی. اس کے ہاتھوں میں بلکتی وہ ننھی جان. مجھے اٹھا کر انہوں نے اس گہری قبر میں ڈال دیا. یا اللہ، یہ ایسی سزا تھی اتنی دردناک اور بھیانک. میرے بچے کو میرے ہاتھوں میں پکڑا دیا. کوئی بھی وسیلہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. شاید یہ میرا اور اس جان کا آخری وقت تھا جب انہوں نے ایک بڑی سی پھٹی سے قبر کو بند کر دیا اور اوپر مٹی ڈال دی. میں چیخ چیخ کر روتی رہی، لیکن کوئی بھی میری آہو بکا سننے والا نہیں تھا. میں بار بار انہیں خوف سے پکارتی رہی. کچھ دیر تو وہاں تک آوازیں آتی رہی، لیکن پھر وہ آوازیں دور ہوتی چلی گئیں. میرا دل خوف سے پھٹ رہا تھا. میں نے ہاتھوں کی مدد سے ہر طرف سے کھولنا چاہا، لیکن کوئی بھی راستہ نہیں تھا. میں بے پناہ ہمت کی. کاش کوئی سراغ نکل آتا. میں بار بار ان کو پکار رہی تھی. ہر طرف بس اندھیرا تھا. بالآخر میں نے تھک ہار کر آنکھیں موند لیں اور اب ایک دردناک موت میری منتظر تھی. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا، میری زندگی ہی بدل گئی. سب کچھ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ بھی ہو جائے گا. ایک ایسا واقعہ جس کے بعد میں نے اپنی زندگی کی تمام امیدوں کو کھو دیا تھا. اس کے بعد زندگی نے ایک ایسا سراغ نکالا
جسے دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرا نام سائرہ ہے، میرا تعلق ملتان سے ہے۔ میں 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور ماں باپ اور بھائیوں کی لاڈلی تھی۔ میرے والدین نے مجھے بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد حاصل کیا تھا۔ میں تھی ہی بے حد خوبصورت، سفید رنگت، خوبصورت نین نقوش اور خوبصورت خد و خال۔ جو بھی مجھے ایک بار دیکھتا بس دیکھتا رہ جاتا۔ گھر میں ہر چیز وہ پھر مل جایا کرتی، بھائی مجھ پر جان مارتے تھے، میں ان سب کی لاڈلی اور اکلوتی بہن تھی۔ میری زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو وہ حرف آخر کی طرح جانتے تھے۔ میرا بچپن نہایت خوبصورتی سے گزر رہا تھا۔ میں بہت چھوٹی سی تھی جب ہمارے والد صاحب بس چکے، اور ان کے انتقال کے بعد میرے بڑے بھائی نے مجھے کبھی بھی باپ کی کمی محسوس نہ ہونی تھی۔ وہ ہم سب بہن بھائیوں کو ابو جان کی طرح ہی پیار کرتے۔ پورے علاقے میں میرے والد اور بھائیوں کی کافی عزت تھی۔ ہماری اچھی خاصی زمینیں تھیں اور اچھی خاصی آمدن ہو جاتی تھی۔ بڑے بھائی کی شادی ہماری خالہ زاد سے ہوئی، ان کا نام سمیرہ تھا۔ وہ کافی اچھی تھی اور بھائی کو بہت پسند کرتی تھی، اور بھائی کا گھر پر مکمل کنٹرول تھا۔ ہمارے گھر میں کسی بھی قسم کے جھگڑے اور فساد نہیں ہوا کرتے تھے، اور گھر میں مجھ سے تو کوئی بھی اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتا تھا۔ بابا کے بعد میں امی اور بڑے بھائی سے زیادہ اٹیچ تھی۔ 2 منجلے بھائی تھوڑے سخت مزاج تھے، لیکن وہ بھی مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ سب سے چھوٹا عامر میرا جڑواں بھائی تھا، اور بچپن سے ہمارے درمیان ایک گہری دوستی تھی۔ وہ ہر معاملے میں میرا ساتھ دیا کرتا، اور میں یونیورسٹی کی طالبہ تھی۔ تعلیم میں بھی میں کافی اچھی تھی، اور میرے پاس دوستوں کا کوئی بڑا ہجوم یا جمع غفیر نہیں تھا۔ بس ایک ہی بچپن کی دوست تھی، فاطمہ۔ ہم دونوں بچپن سے ایک ساتھ تھے اور ہمارے درمیان کافی دوستی تھی۔ ہمارا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی تھا۔ فاطمہ پہلے پہل تو ٹھیک تھی، لیکن یونیورسٹی میں آ کر اس کی عادتیں کچھ خراب ہونے لگیں۔ وہ آئے روز کچھ بری عادات کا شکار ہوتی گئی۔ میں اسے منع تو کرتی، لیکن پھر بھی وہ کبھی کبھار مجھے بتا کر اور کبھی کبھار مجھ سے چھپا کر کچھ نہ کچھ اس طرح کا کام کر دیتی جو کہ شاید لڑکیوں کی عزت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ میں ان تمام باتوں سے دور تھی تب تک جب تک میری زندگی میں اس شخص کی آمد نہ ہوئی، وہ شخص جو میرے مقدر کو بری طرح کھا گیا، جس نے میری زندگی کی تمام روشنیوں کو سیاہ اندھیروں میں تبدیل کر دیا۔ اس دن فاطمہ میرے پاس آئی اور مجھے کہا کہ آج میں یونیورسٹی سے آف کے بعد اس کے ساتھ چلوں۔ یار فاطمہ، اس وقت بھائی گھر ہوتے ہیں، وہ جہاں کہیں مجھے جانا ہوتا ہے خود لے کر جاتے ہیں، اور ویسے بھی تمہیں کہاں جانا ہے؟ میرے لہجے میں اکتاہٹ واضح تھی، کم از کم میں اس کے ساتھ کہیں جانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ یار پلیز لاسٹ ٹائم چلو، دراصل زبیر مجھ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہے، تم ساتھ ہوگی تبھی امی مجھے جانے دیں گی، پلیز یار اس بار میرے لیے۔ اور بالآخر اس کی منت سماجت کے بعد اسے لاسٹ ٹائم کی وارننگ دے کر مجھے اس کی بات ماننا ہی پڑی۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو شاید میں کبھی بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے رضامند نہ ہوتی، لیکن شاید یہ سب کچھ میرے مقدر میں لکھا تھا۔ یونیورسٹی سے آف کے بعد میں نے گھر پہ بتایا کہ میں فاطمہ کے ساتھ کچھ خریداری کے سلسلے میں تھوڑی دیر کے لیے مارکیٹ جانا چاہتی ہوں۔ دراصل گھر میں ہر طرح کی خریداری میں اور بھابھی بھائی مل کر کرتے، اس لیے مجھے تھوڑا اصرار کرنا پڑا، کیونکہ بھائی جانتے تھے کبھی بھی ان کی بہن ہر معاشرے کی بری نظر نہ پڑے۔ اسی لیے وہ مجھے اس غلیظ زمانے کی گندی نظروں سے چھپا کر رکھنا چاہتے تھے، جو کہ شاید مجھے اس وقت سمجھ آ جاتا تو میری زندگی برباد ہونے سے بچ جاتی۔ لیکن وہ کہا کرتے ہیں نا کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو تب سمجھ میں آتی ہیں جب انسان ٹھوکر کھا چکا ہوتا ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ مجھے سب کی اس وقت سمجھ آئی جب میرے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ بالآخر میرے اصرار کرنے پر بھائی نے مجھے اس کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ فاطمہ اور میں مارکیٹ تک آئے۔ فاطمہ نے کچھ گفٹس خریدے اور بلا جھجک زبیر سے ملنے کے لیے کیفے میں پہنچ گئی۔ میں بے حد خوفزدہ تھی۔ اب یہاں آ کر میں اپنے آپ کو ملامت کر رہی تھی کہ کیا ضرورت تھی مجھے فاطمہ کی بات مان کر اس کے ساتھ آنے کی۔ میں ان دونوں سے تھوڑا دور علیحدہ کرسی پر بیٹھی تھی، اور میرا دل خواہ مخواہ لرز رہا تھا کہ اگر کوئی یہاں پر دیکھ لیتا تو شاید فاطمہ کے ساتھ میں بھی بدنام ہو جاتی۔ میں اسی کشمکش میں تھی کہ فاطمہ جلدی سے فری ہو اور ہم واپس چلیں، جب مجھے پیچھے سے ایک مردانہ آواز آئی، ہیلو مس، کیا میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں؟ میں نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا، اس لڑکے کو دیکھ کے فوراً کھڑی ہو گئی۔ شاید اس نے بھی میری خفت کو بھانپ لیا اور 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، دراصل میں زبیر کا دوست ہوں، وہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں ادھر ہی بیٹھ جاتا ہوں۔ نہیں، آپ ادھر نہیں بیٹھ سکتے، ادھر میں اکیلی بیٹھوں گی، اگر آپ کو بیٹھنا ہے تو کسی اور جگہ بیٹھ جائیں۔ میں نے جلدی جلدی بات ختم کی اور پلٹ کر واپس چیئر پہ بیٹھ گئی۔ اب باقاعدہ طور پر میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور میں قہر برساتی نظروں سے
بار بار فاطمہ کی جانب دیکھ رہی تھی. اسے بھی شاید میری نظروں کا اندازہ ہو رہا تھا، اس لیے جلدی اس لڑکے سے اجازت لے کے باہر نکل آئی. آج کے بعد میں تمہارے ساتھ کبھی بھی نہیں جانے والی. تمہیں کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی جب تمہیں پتا ہے کہ تمہاری منگنی ہو چکی ہے اور تم اسی کے ساتھ شادی کرو گی. میں مسلسل اس پر غصہ نکال رہی تھی. ریلیکس یار، ریلیکس ہو جاؤ. منگنی ہو گئی ہے تو کیا مطلب میں اپنی زندگی جینا چھوڑ دوں؟ کوئی بات نہیں، جب شادی ہو جائے گی تو اس کا سب کچھ چھوڑ دوں گی. ابھی تو فی الحال انجوائے کرنے دو. اس کے بعد اس کے انداز سے مجھے کافی حیرت ہوئی. اس کا یہ انداز مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا. نہ جانے میں کن راستوں پہ چلنے کے لیے تھی، لیکن میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں اب اس کے ساتھ کہیں بھی نہیں جاؤں گی. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ارادہ کرتے ہیں اور اس بات کے ساتھ صرف ارادہ ہی لکھ دیا جاتا ہے. میں واپس گھر آ گئی. 2 دن سکون سے گزر گئے جب اسی شام مجھے ایک بار پھر فاطمہ کی کال آئی. میں نے مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ کی. السلام علیکم، کیسی ہو فاطمہ؟ فاطمہ بھی کافی خوش اور پرجوش لگ رہی تھی اور مجھے بتا رہی تھی کہ زبیر اسے جلد از جلد ایک بہترین سا سرپرائز دینا چاہتا ہے. میں نے بس ہاں کہہ کے بات کو ٹال دیا. مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی اس سے ایک بار پھر زبیر نامہ سننے کی یا ان دونوں کی نجی معاملات میں دخل اندازی کرنے کی. میری دلچسپی کو نہ دیکھتے ہوئے اس نے بات کو بدلا اور بولی کہ سائرہ، دراصل میں تم سے ایک اور بات بھی کرنا چاہتی ہوں. یار وہ زبیر کا دوست ہے فرحان، دراصل میں اس کے بارے میں تمہیں کہنا چاہتی تھی. میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا. کیا کہنا چاہتی ہو اس کے بارے میں؟ یار وہ تمہیں پسند کرنے لگا ہے. فاطمہ کی بات سن کے میں شدید حیران ہوئی. ہوش میں تو ہو تم نہ؟ تم یہ کیا بات کر رہی ہو؟ شرم نام کی کوئی چیز ہے تم میں؟ اگر میرے بھائیوں نے سن لیا نا تو زبیر اور اس کے دوست دونوں کی گردن دبا دیں گے. وہ میرے غصے کو دیکھتے ہوئے خاموش ہو گئی. کچھ دن آرام سے گزر گئے جب ایک روز مجھے انجان نمبر سے کال موصول ہوئی. میں نے کال پک نہیں کی. تھوڑی دیر بعد مجھے اسی نمبر سے میسج ملا. پلیز مجھ سے 1 منٹ بات کر لیں. میں حیران پریشان تھی. یہ کون ہے؟ اسے میرا نمبر کہاں سے ملا؟ میں نے فوراً اسے کال ہیلو کی جانب سے کال پک کر لی گئی. کون ہو تم اور میرا نمبر کہاں سے ملا تمہیں؟ سائرہ پلیز میری بات سن لو یار، میں تمہیں سچ میں بہت پسند کرتا ہوں. آئی لو یو سو مچ. پلیز مجھ سے بات کر لو. میری تو اس کی بے باکی پہ میں حیران تھی. آج کے بعد اس نمبر پہ کال کرنے کی کوشش بھی مت کرنا. میں نے جلدی سے کہہ کر کال کاٹ کے نمبر بلاک کر دیا اور اسی فاطمہ کو کال ملائی. اس دن میں نے اس کی بھی اچھی خاصی کلاس لے ڈالی. وہ اچھی خاصی شرمندہ تھی. یار میں کیا کرتی، وہ میرے پیچھے پڑا رہا، منتیں کر رہا تھا. اور زبیر بھی رات دن اس کی طرفداری کرتا ہے. وہ تم سے بس 1 منٹ بات کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے مجبور ہو کر تمہارا نمبر دے دیا. میں نے اس روز فاطمہ کو بھی اچھی خاصی سنا ڈالی. عجیب شخص تھا، ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گیا تھا. میں اچھی طرح جانتی تھی میرے بھائی کبھی بھی خاندان سے باہر میری شادی نہیں کریں گے اور مجھے ضرورت نہیں تھی اپنے بھائیوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کی. کاش میں ہمیشہ اپنے اس اصول پر قائم و دائم رہ پاتی. ایک روز پھر وہ مجھے یونیورسٹی کے گیٹ پر ملا. دیکھنے میں وہ بلا کا ہینڈسم تھا. میں اسے دیکھتی پہچان گئی. یہ وہی لڑکا تھا جو اس روز مجھے کیفے میں ملا تھا. سب لوگوں کے بیچ آ کر وہ میرے ساتھ کھڑا ہو گیا. اگر تم نے مجھے اگنور کیا تو میں خود کو ختم کر دوں گا. میں حقیقت میں بہت ڈر گئی تھی. ارد گرد کے اسٹوڈنٹ متوجہ تھے اور یہ میرے بھائی کے بھی آنے کا وقت تھا. اگر میرا بھائی اسے یہاں پر میرے ساتھ دیکھ لیتا تو سچ میں قیامت آ جاتی. دیکھو میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں، بے حد محبت. مجھے یوں مت ٹھکراؤ. میری توجہ اس کی بات سے زیادہ اس کے پشت سے دور آتے اپنے بھائی کی گاڑی پر تھی، جسے دیکھتے ہی میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے. میں تم جیسے لڑکوں کو منہ بھی نہیں لگاتی. میں نے اسے پیچھے دھکا دیا اور تیز قدموں سے سامنے آتی ہوئی گاڑی کی طرف چل دی. بھائی نے گاڑی روکی اور میں جلدی سے گاڑی کے اندر بیٹھ گئی. میں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا. شکر ہے کہ بھائی نے کچھ بھی نوٹ نہیں کیا تھا اور اس روز میں گھر آ کر کافی اپسیٹ تھی. امی اور بھابھی مجھ سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ آخر کیا مسئلہ ہوا ہے، لیکن میں اپنے کمرے میں لیٹی رہی اور انہیں سر درد کا بہانہ کہہ کر ٹال دیا. فی الحال کسی سے کوئی بھی بات کرنے کا ارادہ نہیں تھا میرا، اور ویسے بھی میں ان لوگوں کو کیا بتاتی. میرے دل میں عجیب وسوسے آ رہے تھے. آخر اس نے ساتھ میں کچھ کر لیا تو میرا پورا دن انہی عجیب خیالات میں گزر گیا. جب شام کو مجھے فاطمہ کی کال موصول ہوئی، میں نے ڈرتے ڈرتے کال اٹینڈ کی اور جب اس کی بتائی ہوئی خبر سن کے میں اور زیادہ پریشان ہو گئی. موبائل میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گود میں آ گرا. گو کہ کوئی دلی وابستگی نہ تھی اس کے ساتھ، لیکن دن میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میری وجہ سے اس حال تک جا پہنچے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں. فاطمہ نے مجھے بتایا تھا کہ فرحان نے نیند کی گولیاں نگل کر خودکشی کی کوشش کی ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے. اب یہ کیسی حرکت تھی؟ میں غصے کی کیفیت کا شکار تھی. میں کیا کرتی؟
اس شخص کا تو میں اس دن کو کوس رہی تھی جب میں نے فاطمہ کی بات مانی اور اس کے ساتھ چلی گئی۔ میں اللہ سے بہت دعائیں مانگ رہی تھی اور اس کی صحت یابی کی۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو سچ میں بدنام ہو کے رہ جاتی۔ رات جیسے تیسے گزری۔ صبح میں یونیورسٹی سے سیدھا فاطمہ کے ساتھ ہاسپٹل چلی گئی۔ وہ خطرے سے باہر تھا اور بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہ جانے وہ شخص مجھ سے کیا چاہتا تھا۔ فاطمہ ہم دونوں کو چھوڑ کر باہر چلی گئی۔ کیسے ہو؟ میں نے نم لہجے میں پوچھا تو اس نے میری آواز سن کر پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ خوشگوار حیرت کا شکار تھا۔ سائرہ؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے اٹھنے لگا، لیکن میں نے اسے واپس لیٹنے کا اشارہ کیا۔ اب تم آ گئی ہو تو یقیناً ٹھیک ہو جاؤں گا۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت تپ چڑھی۔ شرم کرنی چاہیے تمہیں، آخر کیا چاہتے ہو تم؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ اپنی نہیں تو میری عزت کا خیال کر لو، اور اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو تمہارے گھر والوں کا کیا ہوتا؟ میں نے ایک ہی سانس میں اس سے کئی سوال کر ڈالے۔ وہ میری بات سن کر دلکشی سے مسکرایا۔ میں تمہیں چاہتا ہوں، دیکھو اگر تم نے مجھے قبول نہ کیا تو میں ہرگز برداشت نہیں کر پاؤں گا اور میں مر جاؤں گا۔ میں عجیب کیفیت کا شکار تھی۔ چپ چاپ میں وہاں سے چلی گئی۔ 2 دن تک مجھے ایک نیو نمبر سے کالز ریسیو ہونا شروع ہو گئی۔ بالآخر میں نے ایک بار پھر کال اٹینڈ کر لی۔ وہ مجھ سے چاہتا تھا کہ میں اسے صرف چند منٹ بات کر لیا کروں، نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے حامی بھر لی۔ وہ میری سب سے بڑی غلطی تھی، اور بس چند ماہ میں ہی میں اس حرام نشے اور اس کی دلکش باتوں کی ایسی مجھے لت لگی کہ میں اس کے بچھائے ہوئے جال میں پھنستی چلی گئی۔ ایک ایسے دلدل جس سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں اسے چاہنے لگی تھی اور شاید وہ بھی چاہتا تھا۔ تبھی اس نے اس قدر دلکش باتیں میرے ذہن میں بار دیں کہ وہ ایک طلسم کی طرح مجھ پہ اثر انداز ہونے لگیں۔ اب تو یہ حالت تھی کہ جس دن وہ کال نہ کرتا مجھے خود اس کی کال کا شدت سے انتظار ہوتا۔ شاید وہ بھی اب میری شدت سے واقف ہو چکا تھا۔ اس نے کبھی مجھ سے کوئی غلط ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ باتیں کرتا، تعریفیں کرتا، اظہار محبت کرتا۔ اسی دوران 2 سال گزر گئے۔ میرے گھر میں میرے رشتے کے حوالے سے چھان بین ہونے لگی، اور اسی طرح باتوں ہی باتوں میں 2 سال کا عرصہ بیت گیا۔ میرے گھر میں رشتے کے حوالے سے چھان بین ہونے شروع ہو گئی تھی، اور میں نے انہیں بتایا کہ وہ کافی پریشان ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ میرے گھر رشتہ بھیجے، لیکن میں نہیں چاہتی تھی۔ میرے گھر والے کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی صرف ایک ماں ہے، بس، اور کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے۔ باپ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا اور کوئی بہن بھائی نہیں ہے۔ میں تو اس کی ہر بات کو گویا حرف آخر کی طرح مان لیا کرتی۔ ایک دن مجھے عصر کے وقت اس کی کال موصول ہوئی۔ میں حیران ہوئی، یہ اس کی کال کرنے کا وقت نہیں تھا۔ جب میں نے کال اٹینڈ کی تو اس کی آواز سن کر میرے دل کو کچھ ہوا۔ یہ شاید وہ رو رہا تھا۔ فرحان کیا ہوا ہے؟ مجھے بتائیں، کوئی پریشانی ہے؟ میں حقیقت میں کافی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ سائرہ امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، میں نے انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا ہے، پلیز ان کے لیے دعا کرنا۔ میرا ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میں اس کی پریشانی سمجھ سکتی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس روز وہ حقیقت میں بڑا پریشان تھا۔ گھر میں میرے چھوٹے بھائی امجد کی بھی منگنی ہو چکی تھی، اور ارادہ تھا کہ 1 سال بعد امجد اور میری شادی کر دی جائے گی۔ گھر والوں کا ارادہ تھا کہ میری شادی اپنے تایا زاد سے کروا دی جائے، جو کہ سعودی عرب میں مقیم تھا، لیکن ابھی تک اس کے حوالے سے میرے سامنے کسی نے بھی کوئی ذکر نہیں کیا تھا، اور ہماری شادی کے بعد ہی آصف اور عامر کی شادی ہوگی۔ میں نے اس رات دوبارہ فرحان کو کال کی اور اس کی ماں کی طبیعت دریافت کی۔ اس نے مجھے بتایا کہ امی کی طبیعت زیادہ ٹھیک نہیں ہے، وہ تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ صبح اگر تم چاہو تو میری امی سے ایک بار مل لو۔ میں نے اسے بتایا کہ ٹھیک ہے، میں صبح یونیورسٹی سے ہاسپٹل آ کر اس کی ماں کو مل لوں گی۔ ان سے مل لینے میں کیا حرج تھا۔ صبح میں یونیورسٹی کے لیے نکلی اور سیدھا فرحان کے ساتھ ہاسپٹل چلی گئی۔ مجھے ہاسپٹل کے اندر وہ لے کر گیا۔ کمرے میں ایک 60 سالہ عورت جو کہ فرحان کی والدہ تھی بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کافی خوشی کا اظہار کیا اور مجھے گلے لگا کر پیار کیا۔ تم سچ میں بہت خوبصورت ہو، فرحان ہر وقت تمہارا ذکر کرتا ہے۔ یہ کہہ کے وہ رونے لگی۔ مجھے ان کو دیکھ کے بڑا ترس آیا۔ فرحان بھی انہیں دیکھ کے رونے لگا۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور آنٹی کے ہاتھ پکڑ لیے۔ آنٹی آپ پلیز مت روئیں، اللہ آپ کو جلدی صحت یابی عطا کرے گا۔ انہوں نے روتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں تمہیں آخری بار دیکھنا چاہتی تھی، شاید میری زندگی یہیں تک ہے۔ میں چاہتی تھی کہ میں ایک بار اپنی ہونے والی بہو سے مل لوں۔ مجھے کتنا ارمان تھا فرحان کی شادی دیکھنے کا، لیکن شاید یہ خدا کو منظور نہیں تھا۔ ان کی بات سن کر میں بہت زیادہ افسردہ ہو گئی۔ فرحان جلدی سے آگے بڑھا اور انہیں لٹا دیا۔ امی آپ پلیز لیٹ جائیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ان کی حالت کو دیکھ کے میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔
وہ دیکھنے میں کافی تکلیف کی حالت میں لگ رہی تھی۔ فرحان نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کو دل کا عارضہ لاحق ہوا ہے، پلیز دعا کرو میری امی کے لیے۔ میری امی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور مسلسل روتے ہوئے مجھے کہہ رہا تھا۔ وہ اس وقت مجھے کتنا قابل رحم لگ رہا تھا صرف میں ہی جانتی تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ سچ میں قابل رحم تو میں ہوں۔ میں وہاں سے واپس چلی گئی اور رات کو فرحان نے مجھے دوبارہ کال کی اور بتایا کہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ امی کے پاس اب زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ وہ اس وقت بھی بہت رو رہا تھا۔ میں نے اسے بہت تسلی دی اور کہا کہ اللہ سے دعا کرو اور ان سے بہتری کی امید رکھو، انشاءاللہ اللہ سب ٹھیک کر دیں گے، وہ سب کچھ ٹھیک کرنے پہ قادر ہے۔ تقریباً 2 دن کے بعد ایک بار پھر فرحان کی فرمائش پر اس کی امی سے ملنے ہاسپٹل گئی۔ فرحان نے مجھے بتایا کہ آج وہ امی کو لے کر گھر چلا جائے گا۔ میں نے سارا کچھ کرنے پر اس کی مدد کی۔ وہ گاڑی لے آیا اور اپنی امی کو ہاسپٹل سے ایک گھر میں لے گیا۔ ان کا گھر دیکھنے میں کافی خوبصورتی سے آراستہ کیا گیا تھا۔ فرحان کچھ دیر کے لیے باہر چلا گیا۔ میں گھر میں یہی بتا کر آئی تھی کہ آج یونیورسٹی سے تھوڑا لیٹ آؤں گی۔ وہ لوگ مجھ پر بے حد اعتبار کرتے تھے۔ اس روز اس کی امی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور روتے ہوئے بولیں کہ تم میرے لیے میری بیٹی کی طرح ہو، مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر میں تم سے ایک آخری خواہش کروں گی تو تم اسے ضرور پورا کرو گی۔ میں ان کی باتیں سن کے کافی حیران ہوئی۔ میں نے ان کو تسلی دی کہ بالکل آپ میرے لیے میری امی کے جیسی ہیں، آپ مجھے بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ اور پھر ان کی آخری خواہش کو سن کر مجھے شدید دھچکا لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں آنٹی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ان کی بات سن کر شدید حیرت زدہ ہوتی۔ انہوں نے میرے آگے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ میری آخری خواہش سمجھ کے اسے پورا کر دو، میرے سامنے میرے بیٹے سے نکاح کر لو تاکہ ان بوڑھی آنکھوں کو مرتے ہوئے آخری بار اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھنا نصیب ہو جائیں۔ میں ان کی منت سماجت اور ان کی بات سن کے بس خاموشی سے اٹھی گھر واپس آ گئی۔ میری تو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں پوری رات ان کی یہی باتیں سوچتی رہی۔ جب فرحان نے مجھے کال کی وہ بے حد شرمندہ تھا اور مجھ سے معافی طلب کر رہا تھا کہ امی نے ایسی ہی بات کر دی، پلیز دل پہ نہ لو اور میں امی کی جانب سے معافی مانگتا ہوں۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں سارا دن اسی حوالے سے سوچتی رہی تھی۔ سوچ کر میرا دماغ شل ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان لوگوں کو کیا کہوں۔ ایک طرف میرے بھائیوں کا اعتماد تھا اور دوسری طرف میری محبت اور میری محبت کی ماں کی ہوئی آخری خواہش۔ میرا دماغ بار بار مجھے یہ سب کچھ کرنے سے منع کر رہا تھا کہ میں سوچ لوں، لیکن میرا دل اور جذبات ہمک کر مجھے اس راہ کی جانب گامزن کرنا چاہ رہا تھا جس پر میں چل کر اپنی زندگی کو کانٹوں سے لیس کرنے والی تھی۔ اور بالآخر میں نے دل کی بات پہ رضامندی دے دی۔ گھر میں کسی کو بھی اس حوالے سے بھنک بھی نہ لگی، حتیٰ کہ میں نے فاطمہ کو بھی اس بارے میں کچھ نہ بتایا، اور اسے 2 روز بعد میں نے اسی گھر میں چھپ کر فرحان سے نکاح کر لیا۔ فرحان اور اس کی ماں بے حد خوش تھے اور میری عجیب سی کیفیت تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھے خوش ہونا چاہیے یا رونا چاہیے۔ نکاح کے بعد میں واپس گھر آ گئی۔ میں نے آئے روز اپنے گھر والوں سے یہی کہا کہ کبھی میں فاطمہ کی طرف جاؤں گی، کبھی شاید ان کا اعتماد ہی انہیں لے ڈوبا، اور میں نے یہ انتہائی قدم اٹھا لیا جس کی توقع وہ مجھ سے کبھی بھی نہیں کر رہے تھے۔ میں گھر آ کر بے تحاشا روئی۔ مجھے بات پہ رونا آ رہا تھا۔ حالانکہ مجھے خوش ہونا چاہیے تھا کہ میں نے اپنی محبت کو پا لیا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ نکاح کے کچھ روز بعد ہی ایک روز فرحان نے مجھ سے ملنے کی فرمائش کی اور مجھے کہا کہ میں ایک دن اس کے ساتھ گزاروں۔ اس روز یونیورسٹی سے چھٹی تھی۔ میں نے اپنے گھر میں یہی بتایا کہ میں فاطمہ کے گھر جا رہی ہوں اور اسی کے ساتھ ایک دن گزارنا چاہتی ہوں، کیونکہ ہم کہیں پر گھومنے کے لیے جانا چاہتی ہیں۔ بھائی نے مجھے اجازت دے دی اور میں نے فاطمہ کو بتایا کہ میں فرحان کے ساتھ جا رہی ہوں، اور میں سیدھا فرحان کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ کچھ روز ہم بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ اب میں فرحان کی منکوہا تھی، اس کی ماں اب کافی بہتر تھی۔ فرحان نے مجھے کہا تھا کہ کچھ دن گزرنے کے بعد وہ خود میرے بھائیوں سے بات کرے گا اور انشاءاللہ وہ مان جائیں گے۔ آنٹی نے مجھے محبت سے کہا کہ آج کے دن میں اس کے ساتھ رکوں، وہ میرے لیے کھانا بنائیں گی اور میں کھانا یہیں سے کھا کر جاؤں۔ ہم دونوں کمرے میں تھے جب وہ ہمارے لیے چائے بنا کر لے آئیں، اور جیسے ہی میں نے چائے کا آخری گھونٹ اپنے حلق سے اتارا میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری محبت کا پردہ یوں فاش ہونے والا ہے کہ اس نے میرے دل اور روح کو ریزہ ریزہ کر دینا ہے۔ مجھے جب ہوش آیا میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو منظر دھندلا سا تھا۔ میں نے چپک کر پلکوں کو کھولا اور ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی۔ میرا سر شدید بھاری ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں پڑ رہا تھا کہ میں کہاں ہوں،
میں اٹھ کر بیٹھ گئی تو میرے جسم میں درد کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ میں نے کرہ کر ادھر ادھر دیکھا، میرے ذہن میں کچھ باتیں آ رہی تھی، نہ جانے فرحان کدھر تھا، اور اب میں نے خود پر توجہ دی تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ یہ میں تھی۔ مجھے کیا ہوا تھا آخر؟ میرے جسم پر ایک کپڑا تک نہیں تھا اور میں اپنی عصمت کھو چکی تھی۔ کاش اس لمحے مجھے موت آ جاتی، کاش اس لمحے آسمان مجھ پر ٹوٹ پڑتا، یہ زمین پھٹ جاتی اور میں اس کے اندر سما جاتی۔ میں نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالا اور جلدی سے بیڈ سے نیچے اتری۔ مجھے زور زور سے چکر آ رہے تھے۔ سارے ٹیبل پر پڑے ہوئے لفافے کو میں نے جھپٹ کر اٹھایا اور کھول دیا۔ کاش یہ میرا وہم یا ایک برا خواب ہوتا، کاش یہ کبھی حقیقت کا روپ نہ ہوتا۔ لفافے سے نکلنے والے کاغذات نہیں تھے، میری دوغلی محبت کا ایک ایسا تھپڑ تھا جس نے میری روح پر اپنے نشانات چھوڑ دیے تھے۔ یہ طلاق کے کاغذات تھے اور اس کے اوپر کاغذ میں لکھی گئی ایک تحریر۔ تم نے کہا تھا نا کہ میں تم جیسے لڑکوں کو منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتی، اور مجھ جیسے تم لڑکیوں کی اکڑ توڑنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ میں جانتا تھا کہ تم ایسے میرے ہاتھ نہیں آؤ گی، اس لیے میں نے نکاح کا سہارا لیا اور یہ تمہارے لیے طلاق کے کاغذات بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ عیش کرو، کیا یاد کرو گی کہ کس سخی سے پالا پڑا تھا۔ تو وہ سب کچھ جھوٹ تھا، وہ ساری باتیں، وہ ساری اداکاریاں جھوٹی تھیں، اور وہ اس کی ماں؟ جب سب کچھ جھوٹ تھا تو وہ بھی ایک جھوٹ کا پلندہ ہی ہوگا۔ میں روتے روتے زمین پہ بیٹھ گئی، چیخ چیخ کر میں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا تھا، لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میری کی گئی غلطی نے بلکہ گناہ کا وہ دردناک مکافات تھا جس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ لیکن یہ تو ابھی شروعات تھی۔ میں کتنی ہی دیر وہاں بیٹھ کر روتی رہی، اور میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں گھر والوں سے کیا کہوں گی؟ شام ہو رہی تھی، یقیناً میرے گھر والے میرے لیے پریشان ہوں گے، لیکن میں کس منہ سے اس دہلیز پر واپس جاتی اور ان کو جا کر کیا بتاتی؟ میں بمشکل گھر تک تو پہنچ گئی، لیکن یہ ایک ایسی قیامت نہیں تھی جو آ کر مجھ پہ گزر جاتی۔ ابھی بہت سی مصیبتیں تھیں جن کی شروعات اب ہو چکی تھی۔ وہ سب لوگ مجھے دیکھ کے شدید غم و غصے کا شکار تھے۔ میری حالت اور میرے ہاتھ میں پکڑے طلاق کے کاغذات نے انہیں ساری کہانی سمجھا کے رکھ دی، لیکن میں نے اپنے لبوں کو سی لیا تھا۔ ایک ایسا تالا میرے لبوں پہ لگ چکا تھا جو کسی صورت کھلنے والا نہیں تھا۔ بھائی میرے جان کے دشمن تھے، لیکن شاید وہ خوفزدہ تھے کہ بات اگر باہر جاتی تو۔ میری ماں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ اسے معاف کر دیں، اسے کسی نہ کسی کے ساتھ رخصت کر کے عزت بچا لیں، لیکن اسے جان سے مت ماریں۔ میرے بھائیوں نے مجھ سے بات کرنی بند کر دی اور مجھے اٹھا کر دوسرے گھر میں منتقل کر دیا، کیونکہ اس علاقے میں ان کی بہت عزت تھی اور میری ماں مجھے چھوڑ نہ سکی۔ وہ بھی میرے ساتھ آ گئی، گو کہ وہ بھی مجھ سے بہت خفا اور ناراض تھی، لیکن پھر بھی وہ مجھے ایک پل اکیلا نہ چھوڑتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرے بھائی مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ اور ٹھیک 2 ماہ بعد مجھ پہ مصیبت ٹوٹ پڑی جب مجھے علم ہوا کہ میں پیٹ سے ہوں۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کسی کو بتاتی، لیکن پھر میرے وقت کے ساتھ جیسے ہی خد و حال تبدیل ہوتے گئے تو سب کے سامنے سب کچھ عیاں ہوتا گیا۔ گھر میں سب کو پتہ چل چکا تھا، انہوں نے میرے باہر نکلنے پہ مکمل پابندی لگا دی تھی۔ نہ ہی اس گھر میں کوئی اور آتا جسے پتہ چلتا۔ مجھے باہر کی دنیا کا کوئی علم نہیں تھا، باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ میں تو ابھی تک اس غم سے ہی باہر نہ نکلی تھی، اور میں چند دنوں میں اندر ہی اندر سوکھ سوکھ کر کانٹا ہو گئی۔ آخر اس شخص نے مجھ سے کون سا بدلہ لیا تھا، اور اس پیٹ میں پلتی ننھی جان کا میں کیا کرتی؟ میری ماں بھی مجھے دیکھ کے اندر ہی اندر گھلتی جا رہی تھی۔ ہمارے ہنستے بستے گھر کو ایک شخص کی بری نظر کھا گئی، وہ جس شخص نے ایک بری نظر سے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا اور میرے گھر والوں کا سکون چھین لیا۔ دن ایسے ہی گزرتے چلے گئے اور ہر دن کے ساتھ مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے گئے۔ وہ بھائی جو مجھ پر جان بانٹتے تھے اور مجھے ان کی شکل دیکھے ہوئے بھی مدت ہو چکی تھی۔ سب کچھ میری ہی غلطی تھی، سب میری غلطی تھی اور میرے گناہوں کا نتیجہ تھا۔ اس روز جب میں نے اسی گھر میں ایک ننھی جان کو جنم دیا، میرے گھر والے کہتے تھے کہ یہ بچہ ناجائز ہے، لیکن بھلے اس شخص نے میرے ساتھ جو بھی کیا تھا، لیکن میں اس کے نکاح میں تھی۔ میں نے اسے نکاح کیا تھا اور اس حوالے سے یہ بچہ ناجائز نہیں تھا۔ نہ جانے اس کا کیا بنتا، ابھی تک تو میری ماں میرے سامنے ڈھال تھی، لیکن جب میرے بیٹے کی پیدائش کے 6 روز ایک دن بڑا بھائی گھر آیا، میرا بھائی سلطان، جو میری آنکھوں میں ایک آنسو بھی برداشت نہیں کرتا تھا، اس روز اس نے آنے سے پہلے میری ماں کو کہہ دیا تھا کہ وہ ماں سے ضروری بات کرنے آ رہا ہے، اس لیے وہ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتا اور میں اپنے کمرے میں ہی رہوں۔ میں کمرے میں ہی رہی، باہر سے آوازیں آتی رہی، نہ جانے امی اور اس کے درمیان کیا باتیں ہو رہی تھیں۔ شاید وہ میرے حوالے سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ بچے کو یتیم خانے میں چھوڑ دیا جائے، کیونکہ جیسے یہ خبر
باہر جائے گی بہت برا ہو جائے گا۔ اس روز امی اور ان کے درمیان بحث چڑھی اور وہ چلے گئے۔ اسی رات امی کو ایک شدید ہارٹ اٹیک آیا اور امی کو لے کے ہاسپٹل چلے گئے۔ اسی دن امی کا انتقال ہو گیا۔ ان کی موت کی ذمہ دار میں تھی، میں ان تمام برائیوں کی جڑ تھی۔ کاش میں مر جاتی، کاش امی کی جگہ میں مر جاتی۔ رو رو کر میرا برا حال تھا اور امی کی آنکھیں مونتے ہی میرے بھائیوں نے مجھ پر ظلم کا یہ پہاڑ توڑ ڈالا جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ شاید میرا گناہ بہت بڑا تھا اور اس کی سزا بھی اتنی ہی بھیانک ہونی چاہیے تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ میرے ساتھ یہ گناہ اور بے قصور جان یوں ہی مر جائے گی، اور اس روز میرے بھائیوں نے مجھے زندہ زمین میں گاڑ دیا۔ شاید اس طرح سے ان کی عزت بچ جاتی، اور کوشش کے باوجود جب کوئی بھی حربہ کام نہ آیا تو میں نے اپنے آپ کو خدا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ میرا آخری وقت ہے اور موت میری منتظر ہے۔ جب میں نے ایک دم سے دوبارہ باہر سے آواز سنی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی قبر کھود رہا ہے۔ میں پہلے ہی شدید خوف زدہ تھی، کوئی مسلسل جلدی سے ہاتھ چلاتے ہوئے قبر کو کھود رہا تھا۔ اب نہ جانے یہ کون سی آفت تھی۔ جب اس نے پوری قبر کھودی اور پٹری کو ہٹا ڈالا تو میں دیکھ کے حیران رہ گئی۔ وہ تقریباً کوئی 50 سالہ بزرگ تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور مجھے باہر نکالنے لگا۔ میں اس قدر خوفزدہ تھی کہ میرے ہاتھ پاؤں کام ہی نہیں کر رہے تھے۔ نہ جانے یہ خدا کا کون سا معجزہ تھا جب وہ شخص میرے لیے مسیحا بن کر آیا۔ اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، نہ ہی انہوں نے مجھے کچھ بتایا۔ انہوں نے میری جلدی سے مجھے قبر سے نکالا، اسی طرح قبر کو بند کر دیا اور مجھے لے کے بہت پراسرار طریقے سے ایک گھر کی جانب چلے گئے۔ پوری رات میں نے خوف سے بلکتے ہوئے گزاری۔ انہوں نے مجھے کھانا کھلایا اور میری ہر طرح کی خاطرداری کی، لیکن حیرت انگیز طور پر انہوں نے مجھ سے میرے حوالے سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا۔ بالآخر میں نے خود ہی ہمت کی اور ان سے پوچھا کہ وہ لوگ کون ہیں اور انہوں نے مجھے کیوں بچایا۔ پھر وہ لوگ کیسے جانتے تھے کہ میرے بھائی مجھے یہاں پر دفن کر کے جا رہے ہیں؟ وہ شفیق سی عورت آگے بڑھی اور اس نے نرمی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کوئی بھی انسان غلط نہیں ہوتا، انسان تو خطا کا پتلا ہوتا ہے۔ نفرت گناہ سے کی جاتی ہے، انسان سے نہیں، اور جب انسان خود کو بے یار و مددگار سمجھ لیتا ہے تو تب خدا اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی وسیلہ بھیج دیتا ہے۔ اب تم سو جاؤ، صبح تک تمہیں پتہ چل جائے گا کہ خدا نے تمہیں کون سا وسیلہ تمہارے لیے بھیجا۔ صبح تک تمہیں تمہارے تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے، اور وہ صبح واقعی میرے لیے حیرت انگیز تھی۔ میں اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ صبح جب اس عورت نے مجھے آ کر بتایا کہ مجھ سے کوئی ملنے آیا ہے، میں حیران تھی آخر وہ کون ہو سکتا ہے۔ میری حیرانگی کو دیکھتے ہوئے میں آگے بڑھی اور مجھے بتایا کہ وہ مجھے ایک ایسے شخص سے ملوانا چاہتی ہیں جس نے میری زندگی بچائی ہے اور جو خدا نے میرے لیے وسیلہ بنا کر بھیجا تھا۔ میں نے بے تابی سے اس شخص سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، اور جب میں نے دیکھا تو میں دوڑ کر اس کے سینے سے لپٹ گئی اور دھاڑے مار کر رونے لگی۔ عامر، میرا بھائی، وہی میرے لیے وسیلہ بن کر آیا تھا۔ عامر نے مجھے بتایا کہ جیسے ہی تمام بھائیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تمہاری غلطی کی سزا کے بدلے تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دیں، تو مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ اپنے فیصلے پہ ضرور عمل کریں گے۔ تمہاری غلطی بھی بہت بڑی تھی، تم نے ان کے پیار کا یہ صلہ دیا تھا۔ مجھے مجبوراً ان لوگوں کا ساتھ دینا پڑا۔ میں نے ان لوگوں کو پہلے سے یہاں پر بلا کر رکھا ہوا تھا۔ تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تمہارے گنہگار کو پکڑ کر تم تک لاؤں گا، اور یقین رکھو کہ ایک دن تمہیں سارے بھائی پھر سے ایک جیسے ہو جائیں گے، لیکن تمہیں ایک عرصہ انتظار کرنا پڑے گا۔ اور میں منتظر تھی اس شخص کے مکافات کی بھی، اور دوبارہ اپنی جان سے پیارے بھائیوں کو پا لینے کی بھی۔